اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر مل کے پڑھ لیں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ گزشتہ نشست میں ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر والد کے ذمے 3 باتیں فرض ہیں جو اس نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور اگر وہ یہ 3 باتیں اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا تو بروز محشر اس والد سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور اگر کوئی والد یہ 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھا دیتا ہے تو اس کا اجر یہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس والد کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ 3 باتیں انسانی زندگی کی بنیاد اور نچوڑ ہیں، اور جس نے اپنی اولاد کو یہ 3 باتیں سکھا دی ہیں، وہ والد جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو اس کی چارپائی پہ صرف وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی اولاد اس کے ارد گرد بیٹھی ہوتی ہے، اور جب اس کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں تو اس کی اولاد اس کا پخانہ بھی اسی نیت سے صاف کرتی ہے کہ میں خدمت کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ سوچ اولاد کی کب اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ہر والد کے ذمہ فرض ہیں۔ نمبر 1 کہ باپ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائے، باپ بیٹے کو اور بیٹی کو بتائے کہ اپنے نبی سے پیار کیسے کرنا ہے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ نبی پاک کی اولاد سے پیار کیسا کرنا ہے، تعظیم کیسی کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی تعظیم سکھاؤ۔ جس بندے نے بھی اپنی زندگی میں یہ 3 کام کر لیے، اولاد کو نبی کی محبت دے دی، اہل بیت کی محبت دے دی، قرآن کی تعلیم دے دی، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ خود جوان ہو، اور وہ دوسری شادی صرف اس لیے نہ کرے کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، اس سوچ کے ساتھ وہ دوسری شادی نہ کرے اور خود پاک دامن رہے۔ پاک دامن رہنا شرط ہے کہ ساری زندگی اس نے دوبارہ بدکاری کی طرف دیکھا بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ماں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس نے اپنی خواہشات کو اس لیے دفن کیا کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، اور ساری زندگی خود کو پاک دامن بھی رکھا۔ 5ویں نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ اپنا پیسہ بہترین کھانے پہ خرچ کرے، جو بہترین کھانا ہوتا ہے اس کو تیار کرے، اور پھر اس کو پتہ چلے کہ جو مساکین لوگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کو مزدوری مل جائے، مزدوری نہ ملے تو بیچارے کہیں سے روٹی کھا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اپنا پیسہ بہترین کھانے پہ خرچ کریں، کھانا تیار کرنے کے بعد وہ کھانا مساکین کو کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک بات کو یاد کر لیں، کھانا جو بچ جاتا ہے، بچا ہوا کھانا تو جانوروں کو بھی ڈال دیا جاتا ہے، انسان کو کھلا کر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ جب بہترین کھانا پکتا ہے تو آج تو شادی حال ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، پہلے گلی میں ٹینٹ لگا کرتے تھے، تو 2 ٹینٹوں کے درمیان جو راستہ ہوتا تھا نا، وہاں سے غریب اپنا کشکول اندر کرتا تھا اور کہتا تھا باؤ جی اللہ نے نام دی 2 بوٹیاں دے دو، اور اس مسکین کو جو گالیاں نکالی جاتی تھی
وہ منبر رسول پہ بیان نہیں ہو سکتی، اس کو جو کہہ دیا جاتا تھا۔ اور افسوس کا مقام بھلا کب ہوتا تھا؟ جب اسی شادی کا بچا ہوا کھانا خراب کر کے روڑی پہ پھینکا جاتا تھا، یعنی جس نے اللہ کے نام پر مانگا اس کو نہیں دیا، اسی شادی کا بچا ہوا کھانا خراب بھی کیا اور روڑی کے اوپر بھی پھینک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جس نے اپنا پیسہ بہترین کھانے پہ خرچ کیا اور پھر وہ کھانا مسکینوں کو کھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسری بات کی وضاحت یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کھانا بچ گیا مدرسے بھیج دو، دین پڑھنے والے اتنے لوارث نہیں ہیں، نہ وہ آپ کے بچے ہوئے کھانوں کے محتاج ہیں۔ حالانکہ ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوشش کرو کہ تمہارا کھانا صرف اور صرف متقی لوگ کھائیں، پرہیزگار لوگ کھائیں، دیندار لوگ کھائیں۔ آگے نبی پاک نے خود اس کی وضاحت کی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب متقی پرہیزگار بندہ، دین پڑھنے پڑھانے والا بندہ تمہارے دسترخوان سے کھائے گا تو اس سے جو قوت حاصل ہوگی وہ اس قوت کو بھی اللہ کے دین پہ خرچ کرے گا، وہ اس قوت کو بھی عبادت کے لیے خرچ کرے گا۔ اور اگر تمہارا کھانا بدکار اور گناہگار لوگ کھائیں گے تو اس کھانے سے جو ان کو طاقت ملے گی وہ طاقت کا استعمال پھر گناہ پہ کریں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کرو کہ تمہارا کھانا صرف اور صرف متقی لوگ کھائیں، تاکہ وہ تمہارے کھائے ہوئے کھانے سے بھی جو طاقت ملے اس کو دوبارہ دین پہ خرچ کریں۔ لیکن یہاں پر جو دیکھنے میں آتا ہے کہ جب مدرسے سے بچے چھٹی کر کے نکلتے ہیں نا، تو باہر دکانوں پہ بیٹھنے والے، چوکوں پہ بیٹھنے والے، تھڑوں پہ بیٹھنے والے نہایت غلیظ زبان سے جب ان کو پکارتے ہیں، ایک بات کو یاد رکھیں، امام سدید الدین نے فرمایا تھا، جس بندے نے کسی بھی عالم ربانی، بڑے عالم کی، متقی عالم کی توہین کر دی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جو کم از کم سزا دیتا ہے، اللہ اس کی پوری نسل میں سے کبھی کسی کو دین نہیں پڑھنے دیتا۔ یہ کم از کم سزا ہے۔ اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھا، کسی نے دین کے طالب علم یا دین کے عالم کو برا بھلا کہہ دیا تو اس بندے کو جو کم از کم سزا ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی 3 نسلوں تک کبھی دین کو نہیں جانے دے گا۔ 3 نسلوں سے کیا مراد ہے بھلا؟ ایک بندہ بھی 50 سال کا ہو تو دوسرا 50 کا، کتنے ہو گئے؟ پھر 50 کا ہو تو 150 سال تک اس کے خاندان میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس نے دین پڑھنے والے کی توہین کی ہے۔ اور مجھے کوئی بندہ مولوی کہے تو مجھے کبھی غصہ نہیں آیا۔ کیوں؟ ہماری پہچان، ہماری عزت کی بنیاد مولوی ہونا ہے۔ اور جو بندہ مولوی کا مطلب سمجھ جائے گا نا، وہ کبھی اس لفظ سے چڑ بھی نہیں کھائے گا۔ کیوں بھلا؟ مولوی فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھلا کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننے والا۔ مولوی کا مطلب کیا ہے جی؟ اب کوئی کسی کو کہے کہ تو اللہ کو پہچاننے والا ہے، اس کو تو فخر کرنا چاہیے کہ اس بندے نے بھی تصدیق کیا کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، میں اللہ کو صحیح ماننے والا ہوں۔ تو لفظ مولوی کو گالی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے گالی بنا لی، اور گالی نکالنے والوں کو صلہ کیا ملا کہ ان کی 3 نسلوں تک کی کبھی دیندار پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، پوری برادریاں دیکھ لیں، آپ کو پوری برادریوں میں ایک عالم دین نہیں ملتا۔ اور جس کی اولاد دین پڑھ جائے، صوفیاء نے جو تعلیمات لکھی ہے نا، اس کا نچوڑ بھلا کیا ہے؟ جس کا بچہ بھی دین پڑھ جائے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے باپ نے یا ماں نے کسی دیندار کی خدمت کی ہے، کسی دیندار سے پیار کیا تھا، اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ اللہ نے وہ دین اس کی نسل میں جاری کر دیا۔ اور جس نے کسی عالم کی توہین کر لی، اللہ جو کم از کم سزا دے گا، اس کی 3 نسلوں میں کبھی دیندار پیدا نہیں ہوگا۔ ہم کیا سمجھ؟ اب مجھے بتائیں، جو بچہ 10 سال کا آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کے خاندان میں ہے، کیا 10 سال کا بچہ شرارتیں نہیں کرتا؟ اچھا، اپنا بچہ گھر میں شرارتیں کرے، جو سارا دن کارٹون دیکھتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے یا گانے سنتا ہے، وہ شرارت کرے تو کیوٹ لگتا ہے،
اور جس نے سارا دن قرآن پڑھا ہو، اگر وہ گلی سے گزرتے شرارت کر لے تو جس انداز میں اور جس لفظ کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے نا، وہ ممبر رسول پہ بولنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بول دوں تو شاید آپ کی اصلاح بھی ہو جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں، او مولوی تینوں کی ہو گیا ہے، یہ لفظ توہین کا ہے۔ اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، اگر کسی نے کسی عالم دین کی توہین صرف اس لیے کی کہ وہ عالم ہے، صرف اس لیے کہ وہ دیندار ہے، تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اسلام سے بھی نکل گیا، شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اس واسطے سب سے پہلی بات، اپنا پیسہ بہترین کھانے پہ خرچ کر کے پھر کسی مسکین کو کھلایا کریں۔ مسکین سے مراد مدرسے کے بچے نہیں لے رہا، یہ ضمناً ایک مثال آ گئی کہ ہم بچا ہوا کھانا مدرسوں کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ نے کسی دیندار کو کھلانا ہے تو اس کی تعظیم کریں، بچا ہوا کھانا تو جانوروں کو بھی کھلا دیا جاتا ہے۔ اس واسطے اس بات کی طرف توجہ دیں، اگر کہیں زندگی میں ایسا جملہ زبان سے کہہ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے توبہ کریں تاکہ آپ کی نسل میں دیندار پیدا ہوں۔ ابھی میں بتا رہا تھا جہاں میں جمعہ پڑھا کے بھی آیا ہوں، پچھلے دن ایک ساتھی سے ملاقات تھی، اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، کہتا کہ کرونا کے دن تھے تو لاہور میں ایک بندہ جس کی کم و بیش 50 یا 55 اپنی ذاتی فیکٹری ہیں، اللہ نے اتنا وسیع رزق دیا، اور بیٹا ایک ہی ہے، اولاد میں صرف ایک بیٹا ہے۔ کہتا اس نے ساری پراپرٹی اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ اب بیٹے کے نام کی تو قدرت کا قانون کہ اس کا والد جو تھا مالک وہ بیمار ہو گیا۔ اب بیٹے کو فرصت نہ ملے کام سے، اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑایا، اور ہر جمعے والدین اس کو جمعہ پڑھنے کے بعد، یعنی جمعے کی نماز کے بعد، پڑھتا نہیں تھا، جمعے کے بعد اس کو ملنے جاتا تھا۔ اب اس نے جمعے کے جمعے جانا، اپنے والد کا 1 گھنٹہ حال پوچھنا، واپس آ جانا۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جمعے کے بعد 15 دن پہ چلا گیا، 15 دن کے بعد اس نے ایک چکر لگا لینا، پھر آہستہ آہستہ 3 مہینے بعد جانے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ اولڈ ہاؤس والوں نے اس کو فون کیا کہ تیرا والد بڑا سخت بیمار ہو گیا ہے، وہ تجھے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، میرے باپ کو ہاسپٹل بھیجو، میں فارغ ہو کے وہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں اس کے والد کو ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ پھر اس کو فون کیا کہ تیرے والد کی حالت بڑی سیریس ہے اور وہ تجھے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں اس وقت ایسی میٹنگ میں ہوں، اگر میں چھوڑ کے آتا ہوں تو جو باہر سے کلائنٹ آئے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کے پروجیکٹ ہیں، وہ مجھے نہیں دیں گے، لہذا تم اس کا علاج کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ والد انتظار کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا۔ پھر اس کو فون کیا، آگے سے بیٹے کا جواب بھلا کیا تھا، یہ یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی بھی ہوئی ہے، یہ آپ کے لاہور کا واقعہ ہے۔ کہتے جب اس کے جنازے کا اس کو بتایا گیا نا کہ تیرا والد انتقال کر گیا، اس کی ڈیڈ باڈی آ کے لے لے، تو کہنے لگا جس کمپنی سے میری میٹنگ تھی اس نے کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ تم یورپ چلو، ہم تمہیں فائل ابھی دیں گے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہم نے آگے وہ چیز سپلائی کرنی ہے۔ اس کے جملے یہ تھے کہ تم میرے والد کو دفن کر دو، میں آ کے قبر پہ فاتحہ پڑھ لوں گا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، دنیا میں جتنی ڈگریاں ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، پڑھنا چاہیے، لیکن وہ صرف سانس چلنے تک کام آئیں گی، سانس نکلنے کے بعد کوئی ڈگری آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں، میری طرف دیکھیں گے آپ کو مثال جلدی سمجھ آئے گی۔ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو بیگ کہاں ڈالتا ہے، اور جب بچہ قرآن پڑھنے جائے تو قرآن کہاں لگا کے رکھتا ہے؟ یہ اشارہ ہے، پیچھے والے نے پیچھے اور آگے والے نے، یہ اشارہ ہے، جس کو تم آگے رکھو گے وہ آگے جائے گا۔ آپ بچوں کو ڈاکٹر انجینئر سب کچھ بنائیں، لیکن اس بات کی طرف توجہ کریں کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنا پیسہ بہترین کھانے پہ خرچ کرے، پھر مساکین کو کھلائے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آخری بندہ، بڑی توجہ سے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی توجہ دیں مجھے۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، ہم میں سے، میرے سمیت ہر بندہ اس میں شامل ہے۔ 2 ہی صورتیں، یا تو ہم نے کسی سے اپنا قرض لینا ہے یا ہم نے کسی کا قرض ہے، ہر بندہ اس میں مبتلا ہے، چاہے 1000 ہے چاہے 1 کروڑ ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے لینا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ ہم نے دینا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو قرض دار کو مہلت دیتا ہے، مقروض کو مہلت دیتا ہے کہ جب اس کے پاس ہوں وہ دے دے، اللہ تعالیٰ مہلت دینے والے کو اپنے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا۔ اور اگلا جملہ سنیں، اگلا جملہ سنیں، یہ حدیث آج میں نے بھی پہلی بار پڑھی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن اس سے قیامت کی سختیاں دور کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ قرض دار کو مہلت دیا کرے، اللہ قیامت والے دن اس پہ کوئی سختی نہیں آنے دے گا، وہ اللہ کے بندوں کی سختی دور کرے۔ اچھا، اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنی، میری طرف دیکھنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کسی سے آپ نے پیسے لینے ہو، میں مثال دینے لگا ہوں، جس سے پیسے لینے ہیں اس کے دروازے پہ جا کے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، اللہ نہ کرے، اس کی بیٹی کے نام لے کے گالی نکال دے، اس کو بیٹی کی گالی نکال دے، اور دروازے کے اندر بیٹھ کر اس کی بیٹی ہی سن رہی ہو، آپ مجھے بتائیں اس باپ کی زندگی میں کیا رہ گیا؟ وہ ساری زندگی اپنی اس بیٹی سے نگاہ ملا سکے گا کہ آج میں نے کچھ پیسوں کی خاطر تجھے بھی گالی سنوا دی؟ ایسے ایسے سخت مزاج لوگ ہیں، 1000 روپے کے پیچھے 50 سالہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جس کی بہن کی یا بیٹی کی یا ماں کی آپ نے گالی نکال لی ہے، مجھے آپ بتائیں اس کے بچے ساری زندگی آپ کی حیا کریں گے؟ چلیں میں بات کو تھوڑا آسان کر لیتا ہوں، توجہ میری طرف کریں۔ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں، اور تھوڑا میرے حال دھیان کرو چاچا جی، میرے حال دھیان کرو، چھاڑ دیو۔ ہم نے کسی کے پیسے دینے ہوں، تمہاری خواہش کیا ہوتی ہے بھلا؟ جس کے دینے ہیں وہ ہمیں تھوڑا آستہ بولو کہ نظر ہی نہ لگ جائے، ہمیں کیا دے دے؟ تو یار ہم کسی کو دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اپنے لیے خواہش یہ ہے کہ ہم نے جس کے دینے ہیں وہ ہم سے تھوڑے تھوڑے کر کے لے، ہمارا بوجھ بھی اتر جائے اور ہمارا قرض بھی ادا۔ اور اگر سامنے والا کہے باؤ جی میرے کو کٹھے نہیں ہوندے پہ، تھوڑے تھوڑے کر کے لے لو، اسی کہنے ہیں میں اپنی رقم توڑ لواں، میں جمع پونجی خراب کر لواں۔ آپ مجھے بتائیں، اپنے لیے تو خواہش ہے کہ آپ سے تھوڑے تھوڑے بھی وصول کیے جائیں اور ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا رہے، تھوڑی رقم بھی لیتا رہے اور اپنا رویہ بھی اچھا رکھے۔ اور اگر آپ کو کوئی تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا تو مہربانی کرے، آپ اگر مہلت چاہتے ہیں تو دوسروں کو مہلت دینا سیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مقروض کو مہلت دیتا ہے نا، تو جتنے پیسے اس نے لینے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ مثال، کسی نے 50,000 روپے اپنا لینا ہے، اب ہم میں سے ایسا کوئی بندہ نہیں جو روز 50,000 صدقہ کرے، لیکن اگر وہ مقروض کو مہلت دے رہا تو روزانہ 50,000 صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب وقت کے امام، اس وقت دنیا کے 3 حصوں میں دنیا کے امام اعظم کی پیروی ہوتی ہے، باقی چوتھے حصے میں تینوں امام آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مجوسی سے اپنے پیسے لینے تھے، آپ اس کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے کہ بارش تھی، کیچڑ ہوا تھا، اور آپ نے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے۔ کھڑاؤں کہتے ہیں لکڑی کے جوتے کو، لکڑی کے نالین کو، کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے۔ یہ صوفیاء کا خاص لباس ہے، صوفیاء گدڑی پہنتے ہیں، کھڑاؤں پہنتے ہیں، ایک صوفیاء کا لباس ہوتا ہے۔ آپ نے وہ لکڑی کا جوتا پہنا ہوا تھا، اس میں کچھ کیچڑ اور نجاست لگ گئی، اور امام اعظم نے پاؤں کو ایسے جھٹکا دیا نجاست اتارنے کے لیے، تو جوتے سے نجاست اتری اور اس مجوسی کے گھر کے دیوار پہ لگی جس سے امام صاحب نے پیسے لینے تھے۔ اب امام صاحب کھڑے ہو کے سوچنے لگ گئے، اگر میں اسی طرح گزر جاؤں تو اس کے گھر کی دیوار کو میں نے عیب دار کیا ہے، قیامت والے دن ابو حنیفہ سے پوچھا جائے گا، اور اگر میں نے نجاست کو اتارا تو اس کے گھر کی دیوار سے کچھ مٹی بھی اترے گی، ابو حنیفہ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اب ابو حنیفہ سوچ رہے ہیں کہ میں گزر جاؤں یا اتار دوں۔ جب پریشانی حل نہیں ہوئی تو اس کے گھر کی دستک دے دی، اس کی لونڈی، اس کی باندی باہر آئی،
اور کہا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو کہو دروازے پہ ابو حنیفہ آیا ہے۔ اب مجوسی کامتا ڈرتا دروازے پہ کہنے لگا امام صاحب میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے، لیکن میں آپ سے تھوڑی سی مہلت اور چاہتا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ امام صاحب مسکرا پڑے اور پریشانی کو بھی ظاہر کیا، کہنے لگے پریشان تو نہیں، پریشان تو ابو حنیفہ ہے۔ وہ حیران ہوا کہ پیسے میں نے دینے اور پریشان یہ ہے۔ کہا امام صاحب کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے یہ دیکھ تیرے گھر کی دیوار پہ میرے جوتے سے نجاست لگ گئی ہے، اگر گزر جاؤں تو عیب دار دیوار ہے، بروز محشر حساب دینا ہے، اور اگر اتارتا ہوں تو مٹی جڑتی ہے، بروز محشر اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اب بتا میں دیوار چھوڑ جاؤں کہ جاڑ جاؤں؟ اب تو بتا کہ میں دیوار کو گندا رہنے دوں یا اس کو صاف کر دوں؟ مجوسی کہنے لگا امام صاحب گھر کی دیوار تو بعد میں صاف کرنا، پہلے میرا دل صاف کرو اور مجھے مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ یار آپ انداز دیکھیں، جس سے لینا ہے اس کے ساتھ پھر بھی رویہ شفقت والا رکھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کے پیسے نہیں ملے تو آپ نے 20-30 سالہ تعلق توڑ دیا صرف چند ہزار کے پیچھے؟ یعنی اس کا اور آپ کا تعلق چند ہزار کا محتاج تھا۔ آپ اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا رکھا ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات یہ دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے گناہ سے اور قرض سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی آقا آپ اتنی کثرت سے قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا عائشہ جب بندہ قرض اٹھا لیتا ہے پھر بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدے کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، میں اس لیے قرض سے پناہ مانگتا ہوں کہ اگر قرض لے لیا تو کہیں یہ آفت میرے اوپر نہ آ جائے۔ اس واسطے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مہلت مل جائے تو جس سے آپ نے لینے، اگر آپ کا اس کے بغیر نظام چل رہا ہے، آپ کا کچن چل رہا ہے، آپ کا گزارا ہو رہا ہے، تو مہربانی کرے جن مشکلات سے آج کل آپ لوگ گزر رہے ہیں نا، یقین کر لیں کہ آپ نے جس سے لینے ہیں وہ بھی اسی مشکل میں ہے۔ اگر آپ کا نظام مشکل ہے نا تو جس سے آپ نے قرض وصول کرنا ہے شاید وہ آپ سے زیادہ مجبور ہو، اور اگر آپ نے قرض لینا تھا بندہ مر گیا، اب آپ کو علم ہے کہ اس کے بچے نہیں دے سکتے، اور علم ہے کہ قرض ایک ایسی چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا شہید کو اللہ قرض کے سوا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، قرض شہید کو معاف نہیں ہے۔ اور آگے بلا کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی جنازے کے لیے بلایا جاتا نا کہ آ کر جنازے کی امامت فرمائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے مرنے والے نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، اور اگر دینا ہے تو وصیت میں کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں، اور اگر کہا جاتا کہ قرض بھی دینا ہے اور دینے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں تو پھر پوچھا کہ لوگوں نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر مقامات پہ صحابہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور بالخصوص جو قرض لیتا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، آپ یقین کریں کبھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ ارادہ کر لے کہ اللہ تو مجھے دے میں دے دوں، اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر وظیفہ کوئی عالم دے نا، عالم کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو، تو آدھے بندے مان لیں گے آدھے نہیں مانیں گے۔ کوئی بزرگ دے دیں پھر بھی آدھے مانیں گے آدھے نہیں مانیں گے۔ بہت بڑا کوئی ولی دے دے پھر بھی آدھے سے زیادہ کچھ مان لیں گے، تھوڑے بہت پھر بھی۔ اور اگر وظیفہ دینے والے خود مدینے والے رسول ہوں تو پھر وظیفے کی تاثیر میں کوئی فرق، کوئی شک، کوئی پریشانی، ایک لائن کی دعا ہے، ایک لائن کی۔ ابھی آپ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کو واٹس ایپ کا نمبر دے دیں، آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھو اور یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دو، پہاڑ سے زیادہ بھی قرض ہوا تو اللہ اس کے لیے وسیلہ پیدا فرما دے گا۔ یہ گارنٹی کس کی ہے جی؟ پھر بولیں جی، نبی پاک۔ تو ارادہ کریں کہ جس کا حق دینا ہے اس کا حق اس کو دیں، اور اگر حق کھانے کے ساتھ چلے گئے تو حق کھانے والے کا جنازہ نبی پاک نے نہیں پڑھا۔
اس بات کو یاد رکھیں۔ اور اگر آپ نے لینا ہے، آپ کا نظام چل رہا ہے، تو مہربانی کریں سامنے والے کو مہلت دیں، اس کو گندی گالیاں نہ نکالا کریں۔ اللہ کریم آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔